Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی دلچسپ معلوماتی واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے توجہ سے اینڈ تک سننا ہے، اور وہ واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی چوری کا واقعہ۔ تاریخ مدینہ میں ایک حیرت انگیز اور فکر انگیز واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی چند صدی بعد دو شخص مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو چرانے کے لیے آ گئے۔ مسجد نبوی کے پاس ایک مکان کرائے پر لے لیا اور دن بھر نماز، روزہ، تسبیحات، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ لوگ ان کے بڑے معتقد ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مکان سے سرنگ کھودنا شروع کر دی اور ان کا مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر نکالنا تھا۔ وہ بدبخت رات کے وقت اس مکان کے نیچے سے سرنگ کھودتے اور اس سرنگ کی مٹی مدینہ منورہ سے باہر پھینک آتے تھے اور پھر جگہ برابر کر دیتے تھے تاکہ کسی کو کوئی شک اور شبہ نہ ہو۔ کئی ہفتوں تک وہ لوگ سرنگ کھودنے میں مشغول رہے۔ جب ادھر ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا تو اللہ جل شانہ نے اس وقت کے بادشاہ کو بذریعہ خواب متنبع کر دیا۔ بادشاہ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر پر غم کے آثار ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ سے کا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ مجھے ان دو شخصوں نے بہت اذیت دے رکھی ہے، جلد از جلد مجھے ان سے نجات دلاؤ۔ خواب میں دونوں شخصوں کی شکلیں بھی بادشاہ کو دکھلا دی گئی۔ خواب سے بیدار ہو کر بادشاہ نے وزراء سے اس خواب کا ذکر کیا تو وزراء نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، لہٰذا آپ جلد از جلد مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے ساتھ فوج لی اور بہت تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا اور مدینہ منورہ پہنچے۔ اس عرصے میں وہ لوگ کافی حد تک سرنگ کھود چکے تھے اور بالکل جسد اطہر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک دن کی بھی اگر بادشاہ کو تاخیر ہو جاتی تو وہ لوگ اپنا کام پورا کر دیتے۔ چنانچہ بادشاہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر تمام لوگوں کو جمع کرایا اور مدینہ منورہ سے باہر ان سب کی ایک دعوت کی اور سب کو مدینہ منورہ کے خاص دروازے سے نکالنے کا حکم دیا گیا، اور خود بادشاہ سلامت دروازے پر کھڑے ہو کر ہر ایک شخص کو غور سے دیکھتے جاتے، یہاں تک کہ وہ مدینہ کے سب مرد شہر سے باہر نکل گئے، مگر وہ بدبخت دو ان سب مردوں میں نہ تھے جن کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ کو سخت حیرت ہوئی اور لوگوں سے کہا کہ کیا سب لوگ باہر آ چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا اب کوئی اندر نہیں رہا۔ بادشاہ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی اندر رہ گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں حضرت، دو بڑے ہی زاہد، متقی، پرہیزگار بزرگ اندر رہ گئے ہیں، جو نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت میں جاتے ہیں، اور صرف ذکر و اذکار اور عبادات میں مشغول رہتے ہیں اور نہ کسی سے ملتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے تو انہی دونوں سے کام ہے۔ چنانچہ جب ان دونوں بدبختوں کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، تو بعین ہی وہی دو شکلیں تھیں جو خواب میں بادشاہ کو دکھائی گئی تھی۔ بادشاہ نے فوراً پہچان لیا اور ان کو قید کر لیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ایسی ایذا پہنچائی ہے؟ چنانچہ کافی پوچھ گاچھ کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو نکالنے کے لیے سرنگ کھودی ہے۔ جب بادشاہ نے وہ سرنگ دیکھی تو معلوم ہوا کہ سرنگ آپ کے قدم مبارک تک پہنچ چکی تھی اور آپ کے قدم مبارک نظر آ رہے تھے۔ بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک آگے بڑھ کر چومے، بوسہ دیا
اور اپنی سر آنکھوں سے لگایا اور اس کے بعد سرنگ بند کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایسا کیا کہ قبر مبارک کے چاروں طرف سے زمین کو پانی کی تہہ تک کھدوا کر اس میں سیسا پگھلا کر بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی جسارت نہ کر سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بادشاہ کون تھے اور ان کا نام کیا تھا؟ یہ تھے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مخالفین کو یعنی یہود و نصارہ کو بھی جسد اطہر کے صحیح و سلامت ہونے کا ایسا پختہ اعتقاد ہے جس کی وجہ سے کئی سو برس بعد بھی جسد اطہر کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اگر ان کو جسد اطہر محفوظ ہونے کا یقین نہ ہوتا تو وہ سرنگ کیوں کر لگاتے؟ وہم و شبہ کی وجہ سے اتنا بڑا خطرے والا کام کوئی نہیں کرتا۔ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، وہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق تھے۔ وہ جو دین لے کر آئے وہ دین برحق تھا، وہ خود برحق تھے، اور جو کتاب لے کر آئے وہ بھی برحق تھی، اور یہی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن بوجہ عناد ضد کے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے انکاری ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ یہ تھا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اطہر کی چوری کرنے